جب 75 میں میں نے سنا کہ شیخ ایاز سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن گئے ہیں، تو میں نے سوچا، مجھے خیال آیا کہ ان کو مبارکباد دینی چاہیے سندھ یونیورسٹی جا کر۔ ان دنوں ریسنٹلی میں لوک ورثہ سے نکالا گیا تھا، ملک بدر کیا گیا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ فرصت کے اوقات ہیں، شیخ ایاز کو مبارکباد دی جائے۔ تو جب وہاں پہنچا تو ان کے بیٹے سے سلیم سے اور ان کی بیٹی نگہت سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہیں جا سکتے، ہمیں بابا سے بات کرنے دیں۔ تو انہوں نے فون کیا تو انہوں نے شیخ ایاز نے کہا کہ وہ تو بڑا اچھا ہوا کہ وہ خود ہی پہنچ گیا ہے، میں نے اس کو بلوانا تھا، آپ یہ کریں کہ اس کو روک لیں اور میں پرسوں آ رہا ہوں۔ جب پرسوں آئے تو ابھی ذکر کیا بگیو صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھٹو سے میری میٹنگ ہو رہی تھی، اس میں اس نے ایک خواہش ظاہر کی ہے کہ شاہ لطیف بھٹائی کا پنجابی میں ترجمہ ہونا چاہیے، تو یہ کام تم کرو۔ تم نے میرا کلام بھی کیا ہے، مجھے پسند آیا، لیکن شاہ لطیف کو کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ اسائنمنٹ مجھے آفیشیلی مل گئی۔ اسی زمانے میں ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو پاکستان اسٹڈی سینٹر کی چیئر پرسن تھیں سندھ یونیورسٹی میں، ان کے ڈپارٹمنٹ میں مجھے یہ کہہ کے لگایا گیا کہ آپ پاکستان کی تمام زبانوں کے ادبیات کا ایک کورس تیار کریں۔ وہ کورس بنا بھی، پڑھایا بھی گیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسی پڑھانے کے دوران کراچی یونیورسٹی سے ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، انہوں نے جب وہ کورس دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کراچی یونیورسٹی میں بھی شامل کرنا چاہیے۔ اور بعد میں جب میں سندھ یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا اور کراچی یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تو وہاں وہی کورس میرے ذمہ لگایا گیا پاکستان اسٹڈی سینٹر میں۔ تو یہ شیخ ایاز کا کمال تھا، انہوں نے اسی زمانے میں شاہ حسین کے سندھی تراجم کروائے، امداد حسینی نے کیے، اور انہوں نے پاکستانی زبانوں کو پاکستانی زبانوں میں ترجمہ کرنے کی روایت شروع کی۔ جیسے مجھے کہا کہ تم براہ راست سندھی سے پنجابی ترجمہ کرو تو بہتر ہوگا۔ چنانچہ یہ شیخ ایاز نے جو پاکستانی زبانوں کو ایک اولیت دی، ایک مقام دیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کمال کی بات ہے۔ اور اس زمانے میں جب میں نے ان کے کلام کا ترجمہ مکمل کیا، جو بیجل نے آکھیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا دیباچہ فیض صاحب سے لکھوا کے لاؤ۔ تو میں لاہور چلا گیا، فیض صاحب ان دنوں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مہینوں مصودے ان کے پاس پڑے رہتے ہیں اور ان کو دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ تو میں نے جا کے کہا کہ یہ شیخ ایاز کی شاعری کا پنجابی ترجمہ ہے اور شیخ صاحب کی خواہش ہے کہ آپ اس کا دیباچہ لکھیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا چھوڑ جاؤ میرے پاس، میں دیکھ لوں گا۔ تو دوسرے ہی صبح فیض صاحب کا پیغام آ گیا کہ آ کے دیباچہ لے جاؤ۔ میں بڑا حیران بھی ہوا، پتہ نہیں لکھے بغیر پڑھے بغیر انہوں نے اس کا کچھ دیباچہ لکھ دیا ہے۔ خیر میں پہنچا تو کہنے لگے بھئی ہم نے سنا تھا کہ شیخ ایاز بہت بڑا شاعر ہے،
لیکن ہم سمجھتے تھے کہ وہ سندھی کا بہت بڑا شاعر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیگور کے بعد، بنگالی کے نوبل laureate ٹیگور کے بعد، ہماری دھرتی کو شیخ ایاز نصیب ہوا ہے، جو اتنا بڑا پوئٹ ہے کہ ٹیگور کے ساتھ اس زمانے میں ایک خاص رومانس بھی تھا لوگوں کو، اور فیض صاحب کو خاص طور پہ، چونکہ لٹریچر کے آدمی تھے، نوبل پرائز ملا ہوا تھا ان کو ٹیگور کو، تو اس لیے بہت پسند کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ شیخ ایاز سندھی کا بڑا شاعر ہے، لیکن وہ تو میرا خیال ہے کہ بنگالی کے ٹیگور کے بعد اس دھرتی کو سب سے بڑا شاعر نصیب ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کا یہ کمنٹ اور ایک رات میں پورا مسودہ دیکھ کر اس کا دیباچہ لکھ دینا، یہ شیخ ایاز کا فن کی ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ داد ہے، اور میں اسی پہ بات اپنی مکمل کروں گا.